حضرت شاہ صاحب تشریف فرما لیں انشاءاللہ خطاب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وعالیت درجتہ فی علیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت وانت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اما بعد، وہ آئے کہ جنہیں کہیے رہبر کامل رہنمائے اکرم، وہ آئے کہ جنہیں لکھیے زندگی کا محسن اعظم. مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آئے. آج کی یہ محفل ایک نہایت مقدس موضوع پر منعقد کی گئی. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہی موضوع ہے، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل حدیث کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اس کائنات میں آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ کوئی ہوگا. مضت الدہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ أَتَا فَأَجَزْنَ عَنْ نُظَرَائِهِ. صدیاں بیت گئیں، زمانے لد گئے، کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہ ہوا، اور جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے، اب قیامت قائم ہو جائے، کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہیں ہو سکتا. آپ عدیم النظیر ہیں، بے مثال ہیں، لاجواب ہیں. جب آپ جیسا کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو کون ہے کائنات میں جو آپ کی تعریف کا حق ادا کر پائے؟ کس کے پاس ہے سیارہ تقریر؟ کس کے پاس ہے ایسا ملکہ تحریر؟ کون ہے ایسی قوت بیانی کا صاحب، اور کون ہے ایسی طاقت لسانی کا مالک کہ جو مدینے والے کی شان، ان کی شایان شان بیان کرنے کی سکت رکھتا؟ کوئی نہیں. ہم اہل حدیث کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ کائنات میں کوئی ایسا لسان نہیں، کوئی ایسا صاحب بدیع و بیان نہیں کہ جو آپ کی تعریف کا حق ادا کر سکے. کہ آپ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خود عرش والے نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. مسجد نبوی کے کچے صحن میں بیٹھ کر آسماں کے چاند کو شرمانے والے، تو وہ ہے کہ جس کے ذکر کو ہم نے بلند ترین کر دیا ہے. تو جس کے ذکر کو عرش والے نے بلند کیا ہو، کائنات میں کوئی اس کی شان کا، اس کے ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتا. اللہ کی بلندی، کوئی بڑے سے بڑا صاحب بدیع و بیان اپنے فہم و ادراک کو لاکھ پرے پرواز باندھ لے، جتنا چاہے بلند اڑ لے، اللہ کی بلندی کو چھونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. بلکہ ایسے تصور کے تصور کا تصور بھی محال ہے جس کے ذکر کو عرش والے نے بلند کیا. اس آیت کی تفسیر میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ کئی اور لوگوں سے روایت کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم سے پوچھا، اے جبرائیل،
وہ بلندیاں کیا ہیں جن سے میرے ذکر کو ہمکنار کیا گیا ہے؟ وہ بالائیاں، وہ اونچائیاں کیا ہیں جن سے میرے ذکر کو ہمکنار کیا گیا ہے؟ تو جبریل نے کہا، حدیث قدسی ہے، عرش والے کا فرمان کہ اذا ذکرت مائی، سونے تیرے ذکر کی بلندیوں کی کیفیت یہ ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا، جہاں میری شان خدائی کا ڈنکا بجے گا تیری شان مصطفی کا ڈنکا بجے گا، جہاں میری شان ربوبیت کا تذکرہ ہوگا تیری شان رسالت کا تذکرہ ہوگا۔ اور آپ دیکھیے ایک مسلم کی حیثیت سے کہ بچے کے کان میں اذان جب ہوتی ہے تب سے لے کر جب اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اس وقت تک اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حسان؟ کائنات میں سب سے بڑھ کر مداح رسول، کائنات میں سب سے بڑے نعت خواں وہ حسان کہ جن کے لیے اللہ کے نبی اپنا ممبر بچھا دیا کرتے تھے اور اپنے ممبر پہ بٹھا کر حسان کو اپنی نعت سنا کرتے تھے اور فرماتے حسان مؤید بروح القدس ہے، اللہ جبریل کے ذریعے سے حسان کی مدد کرے۔ وہ فرماتے ہیں نعت کے شعر میں اور اس آیت کی تشریح اور تفسیر میں کہ ضم الالہ اسم النبی ما اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشک لہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد۔ لوگو تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے اپنے سونے نبی کا ذکر کس طرح بلند کیا ہے؟ ایک ہی دلیل دی، کہا اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو ضم کر دیا کہ ایک مؤذن ایک دن میں ایک جگہ میں 5 بار اذان دیتے ہوئے جب یہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو ساتھ ہی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اپنے نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ ضم کر لیا ہے۔ اور حضرت حسان نے سونے نبی کے ذکر کی بلندیوں کے لیے ایک دلیل پیش کی ہے اذان کی۔ اذان کائنات کی واحد آواز ہے جو پورے ذوق و شوق کے ساتھ نہایت حزم و احتیاط سے بلند کی جاتی ہے۔ دنیا کے جتنے طبقات ہیں، کیا یہود، کیا نصارہ، کیا مجوس، اللہ کے ماننے والے یا اللہ کے نہ ماننے والے، کسی کے پاس ایسی آواز نہیں جیسی اہل اسلام کے پاس اذان کی صورت میں۔ اور یہ اذان کی آواز صرف خطہ حجاز ہی میں بلند نہیں ہوتی، یہ اذان کی آواز صرف عالم اسلام کے ممالک ہی میں بلند نہیں ہوتی، یہ اذان کی آواز کفر زار ہند میں بھی بلند ہوتی ہے۔ آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں مسلمان موجود نہ ہو، اور جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں وہاں اذان کی آواز بلند ہوتی ہے۔ آج سے 30-35 سال پہلے میں نے ایک مشاہدہ اور مطالعہ جو ہے وہ پیش کیا تھا کہ کائنات کے اندر دنیا کے اندر اس ارضی زمین کے اوپر سب سے پہلے فجر کا وقت انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں ہوتا ہے، اور انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے لے کر انڈونیشیا کے مغربی جزائر تک صرف انڈونیشیا کے اندر 1 گھنٹہ 25 منٹ تک اذان کی آواز گونجتی ہے۔ ابھی انڈونیشیا میں فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ سماٹرا کے ساتھ ساتھ ملایا اور ملیشیا کے اندر فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد برما کے ساتھ بنگلہ دیش کے اندر
اور ڈھاکہ اور کلکتہ کا ایک ہی وقت ہے، پھر کلکتہ سے لے کر سری نگر تک صرف اس علاقے کے اندر 1 گھنٹہ 40 منٹ تک فجر کی اذانیں گونجتی ہیں۔ ابھی وہاں وقت ختم نہیں ہوتا کہ پاکستان میں شروع ہو جاتا ہے، اور پاکستان میں شگرگر سے لے کر گوادر تک پہلے وقت کے مطابق 40 منٹ تک اذانیں گونجتی ہیں۔ پہلا وقت ختم نہیں ہوتا، دوسرا شروع ہو جاتا ہے، اور پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان میں، افغانستان کے ساتھ ساتھ ایران میں، ترکی میں، پھر انٹاکیہ سے لے کر یونان تک ابھی فجر کی اذانیں گونج رہی ہوتی ہیں کہ خطہ عرب کے ممالک میں فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عرب امارات، پھر حجاز مقدس، پھر شام، پھر اردن، پھر مصر کے راستے، افریقی ممالک کے اندر، افریقی ممالک کے بعد بحر اوقیانوس کے ساحلی ممالک کے اندر، اور حضرات یہ امر واقع ہے، حقیقت ہے کہ ابھی افریقی ممالک کے اندر فجر کی اذانیں گونج رہی ہوتی ہیں کہ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر کے اندر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ظہر کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ عصر کا شروع ہو جاتا ہے، عصر کا ختم نہیں ہوتا کہ مغرب کا ہو جاتا ہے، مغرب کا ختم نہیں ہوتا کہ عشاء کا ہو جاتا ہے، اور عشاء کی اذان 9 گھنٹے 40 منٹ کا فاصلہ طے کر کے ابھی افریقی ممالک کے دروازوں کو کھٹکھٹا رہی ہوتی ہے کہ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں پھر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پورے 24 گھنٹے کوئی ایک گھڑی ایسی نہیں کہ جب دنیا کے کسی نہ کسی علاقے کے اندر اللہ کی کبریائی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی مصطفیٰ کا ڈنکا نہ بجے۔ اس طرف اشارہ کیا تھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، کہا ضم الالہ اسم النبی ما اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد۔ لوگو، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو ضم کر لیا کہ ایک مؤذن ایک دن میں 5 وقت کی اذان دیتے ہوئے جب کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو ساتھ ہی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہاں کہا ضم کیا ہے، اور دوسرے شعر میں کیا کہا؟ اس کو کہتے ہیں سنت طباق۔ کہا وشک لہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد۔ کہا اپنے نام میں سے اپنے نبی کے نام کو نکالا کہ عرش والا محمود ہے اور سونا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار خدایا یہ کس کا نام میری زباں پہ آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ قربان جائیے نام نامی اسم گرامی محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ ہونٹوں میں پیوست ہو کر رہ جاتے، ایک شیرینی سی لہجے میں گھل جاتی ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے باب تمہید کا، وہ ذات گرامی قدر، وہ ذات والا صفات، وہ ذات بابرکات جس کا کائنات میں اس انداز سے ذکر ہو کہ ہر حال میں ان کی تعریف کی جائے، سب سے بڑھ کر جس کی تعریف ہو، لمحہ لمحہ جس کی تعریف ہو، ایک ایک حرکت کی تعریف ہو، ایک ایک جنبش کی تعریف ہو، جس کے لیے ہر وقت تعریف ہو۔ کائنات میں اگر کوئی ہستی ہے تو اسی کا نام محمد ہو سکتا ہے اور کسی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اس سونے کے کیا کہنے، آپ نے معراج کا واقعہ تو سنا ہے، اس میں ترمذی شریف کی روایت کہ جب جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم سواری کے لیے براق لے کر آئے تو الفاظ ہیں حدیث کے، براق تھر تھرایا، اس نے ذرا شوخی دکھانے کی کوشش کی، اس نے شوخی دکھانے کی کوشش کی، اور میں یہ عرض کیا کرتا ہوں براق کی کہاں جرت کہ وہ شوخی دکھائے۔ در حقیقت اس شوخی کے بعد جو جبرائیل علیہ تحیت و تسلیم نے کہا وہ کہلوانا مقصود تھا۔ کہا
اب محمد تفعل ھذا، تو جانتا ہے کس کو شوخی دکھا رہا ہے؟ ما رکبک اکرم علی اللہ من، آج تجھ پر وہ ہستی سوار ہونے والی ہے کہ جس سے بڑھ کر عزت والا، کرامت والا، بزرگی والا، تکریم والا، تعظیم والا، احترام والا، اکرام والا اللہ کے ہاں کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں۔ یہ جبریل امین کے الفاظ ترمذی کے اندر ہے، حافظ ابن حجر نے امالی کے اندر اور امام باقی نے دلائل النبوہ کے اندر کچھ اور الفاظ بھی نقل کیے۔ کہا قلبت مشارق الارض و مغاربہا لم ارا مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جانتے ہیں جبرائیل کون ہے؟ جبرائیل اللہ کے وہ محترم فرشتے ہیں جن کی اللہ کی طرف سے یہ ڈیوٹی تھی کہ ہر دور کے، ہر علاقے کے، ہر قوم کے نبی اور رسول پر وحی لے کر جائیں۔ گویا جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم چشم کائنات کی وہ زندہ تصویر کہ جنہوں نے ہر دور کے انسان کو دیکھا ہے، خوب روحوں کو دیکھا ہے، رنگ برنگ کو دیکھا ہے، انہوں نے کہا قلبت مشارق الارض و مغاربہا، قلبت مشارق الارض و مغاربہا۔ اور جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم کے ان کہے ہوئے الفاظ کا ترجمہ ایک فارسی شاعر نے یوں کیا، کہا فا کہا گردی دام بسیار خوب مدیدام، مہرے بتا لرزی دام، آفا کہا گردی دام بسیار خوب مدیدام، مہرے تاباں لرزی دام، لیکن تو چیزیں دیگرے۔ کہا قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں مشرق سے لے کر مغرب تلک گیا، میں نے شمال سے جنوب تک پرواز کی، ہر دور کے سونے بھی دیکھے، منمونے بھی دیکھے، سندر سروپ دیکھے، چندہ کے روپ دیکھے، قسمہ قسم کے دیکھے، رنگ برنگ دیکھے، دنگ کر دینے والے دبنگ دیکھے، لیکن اے آمنہ کے لال تجھ سے بڑھ کر نگاہوں میں کوئی آیا ہے؟ کس طرح آتا کہ اس سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اور جب کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو کون ہے کائنات میں جو اس کی شان، اس کی شایان شان بیان کرنے کی سکت رکھتا؟ حسان ہی نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا آپ ایسے خوبصورت، خوبصورت، خوب روح، خوش جمال، خوش خصال، حسن تمثال، شمس مثال ایسے، صاحب جمال ایسے، صاحب کمال ایسے کہ کمالات کے کمال کو پہنچے ہوئے اور حسن صفات کے اتمام کو پہنچے ہوئے کہ آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل، وجیح و شکیل کائنات کی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور کائنات کی کوئی آنکھ آپ سے بڑھ کر سونا اور منمونا کس طرح دیکھتی کہ آپ سے بڑھ کر حسن و جمال کا پیکر، رعنائیوں کا مجمع، ضیاءپاشیوں کا راکب کائنات کی کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ عیوب سے مبرہ، نقائص سے مصفہ، خامیوں سے پاک، کجیوں سے صاف اس طرح پیدا ہوئے ہیں کہ ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے خالق نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا، اس سے بڑھ کر تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ ہے اہل حدیث کا عقیدہ، جب اس سے بڑھ کر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو کون ہے جو اس کی تعریف کا حق ادا کر سکے؟ حضرات، کون ہے اس کائنات میں جو زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف انگلی اٹھائے اور اللہ اس کی اٹھی ہوئی انگلی کی لاج رکھ کے آسمان کے چاند کو جو ٹکڑے کر دے؟ کون ہے اس کائنات میں جو اپنا لعاب دہن نابینا کی آنکھ میں لگائے تو اللہ اس کے لعاب کی برکت سے نابینا کو بینا کر دے؟ کون ہے اس کائنات میں کہ جس کے تھوک کی برکت سے
اللہ کھاری کنویں کو میٹھا کر دے۔ کون ہے اس کائنات میں جو اپنا لعاب دہن کسی پکوان میں ڈالے تو لوگ کھاتے چلے جائیں، کھانے میں کمی واقع نہ ہو؟ کون ہے اس کائنات میں جو مٹھی بھر ریت پھینکے دشمن کی طرف تو اللہ اس کی مٹھی ریت کو تیز آندھی میں بدل دے؟ کون ہے اس کائنات میں کہ جس کے اٹھے ہوئے چہرے کی لاج رکھ کے رب قبلہ کو تبدیل کر دے؟ کون ہے اس کائنات میں کہ جس نے جہاں کھڑے ہو کر نماز ادا کر لی اللہ نے اس جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دیا؟ باہمی نفرت و کینہ تھا، وتیرہ جن کا سبق ان کو انس و الفت کا پڑھایا کس نے؟ جو شراب اور نشے کے تھے، ازل سے مشتاق میں وحدت کا انہیں جام پلایا کس نے؟ دخترے ہار سے غمگی کو رہائی بخشی، قید پرغم سے غلاموں کو چھڑایا کس نے؟ کس نے ریت کے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا؟ شوق مغرور کا کس شخص نے توڑا طلسم اور منہدم کس نے الہ کیسر و کسرا کر دیا؟ شوق مغرور کا کس شخص نے توڑا طلسم اور منہدم کس نے الہ کیسر و کسرا کر دیا؟ حسن کائنات تھا پوشیدہ 7 پردوں میں، کس نے اس کو عالم آشکارا کر دیا؟ اور جیتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ کس نے موت کو مسیحا کر دیا؟ وہ ہے صاحب مدحت جناب محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی نعت نے تعریفوں کو کنارہ کر دیا۔ زبانیں گنگ ہو سکتی ہیں، لغات کے الفاظ ختم ہو سکتے ہیں، گواہ مزمل ہو سکتے ہیں، وقت بیتتا بیتتا چلا جائے، لیکن مدینے والے کی شان، ان کی شایان شان بیان کرنے کی کسی میں سکت نہیں۔ میں آخرش آپ کے قیمتی وقت کا احساس کرتے ہوئے مسند دارمی کی ایک روایت آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا اور حضرت شاہ صاحب کا خطاب سنیں گے۔ سون نبی ارشاد فرماتے ہیں، ایک روز میں وادی بطحا میں آرام کر رہا تھا، میری آنکھیں سو رہی تھی، میرا دل جاگ رہا تھا کہ ایسے میں آسمان سے 2 فرشتے اترے، ایک زمین پر آن ٹھہرا، دوسرا فضاؤں میں محو پرواز رہا۔ پھر ایک نے دوسرے سے پوچھا، کیا یہ وہی ہیں جن کی طرف ہم کو بھیجا گیا ہے؟ دوسرے کہا، ہاں یہی تو ہیں۔ فرمایا پھر ایک ترازو قائم کیا گیا، ایک میزان، اس کے ایک پلڑے میں ایک عام شخص کو رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں مجھ کو رکھا گیا، میرا پلڑا وزنی رہا۔ پھر ایک کی جگہ پہ 10 کو میرے ساتھ تولا گیا، میرا پلڑا تب بھی بوجھل ٹھہرا۔ پھر 10 کی جگہ 100 میرے ساتھ ترازو کیے گئے، میرا پلڑا پھر بھی بھاری کا بھاری۔ پھر 1000 کو میرے ساتھ تولا گیا اور 1000 والا پلڑا یکدم اوپر کی طرف اٹھا، ہلکورے لینے لگا، کأنما ینصرون علی من خفت المیزان، ایسے دکھائی دیتا تھا کہ اپنی بے وزنی کی وجہ سے ہلکورے لیتا ہوا یہ پلڑا الٹ جائے گا اور 1000 کے 1000 مجھ پر آن گرے۔ ایسے میں ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا، اور حضرات یہی ہے مسلک اہل حدیث، یہی ہے اہل حدیث کی دعوت، اور یہی ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کیا گن گن کے تول رہے ہو؟ لو وزنت الدنیا کلہا لرجہا، اگر ایک پلڑے میں ساری کائنات کے مدبر، ساری کائنات کے مفکر، ساری کائنات کے مصلح، ساری کائنات کے ریفارمر، ساری کائنات کے پیر فقیر، امام مجتہد، ساری کائنات کے صاحبان جمال و کمال، کیا چھوٹے بڑے، لو وزنت الدنیا کلہا، ساری کائنات والے ایک پلڑے میں ہوں اور دوسرے پلڑے میں اکیلے آمنہ کے لال ہوں، لو وزنت الدنیا کلہا لرجہا، ساری کائنات والے مل کر بھی
اکیلے آمنہ کے لال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے مسلک اہل حدیث، یہ ہے ہماری دعوت، اور یہی ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج لوگ ہمیں تانا دیتے، حضرت علامہ شہید فرمایا کرتے تھے، ہم نے کسی کے گھر ڈاکہ تو نہیں ڈالا، کسی کے باپ کو تو قتل نہیں کیا، کسی کی بھینس جا کر تو نہیں چرائی، کیوں تانا دیتے؟ خونے نہ کر دائم، کسے راہ نہ کشتائم، جرمم ہمی کے آش کے روئے تو گشتائم۔ ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں مدینے والے کے ہوتے ہوئے اور کسی کی طرف دیکھنا گوارا نہیں۔ مدینے والے کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، مدینے والے کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں۔ اگر مدینے والے کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں تو رب کعبہ کی قسم اس کی بات جیسی بھی کسی کی بات نہیں۔ یہی ہے مسلک اہل حدیث۔ ہمیں کیا پڑی ہے لوگوں کے تانے برداشت کرنے کی؟ آج بھی جو دن منایا گیا ہے، کیا کہتے ہیں لوگ؟ یہ گستاخ ہے معاذ اللہ، شیطان تک بنا دیا گیا ہے۔ ہمیں کیا پڑی تھی گالیاں کھانے کی؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دین صرف اس چیز کا نام پہ ہے جس پر مدینے والے کی مہر لگی ہوئی ہے، اور یہ دین مکمل ہو گیا تھا سونے نبی کی زندگی مبارک، مکمل ہو گیا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب سونے کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا، جو وہاں ہے امنا و صدقنا، جو وہاں نہیں ہماری جرت نہیں ہو سکتی کہ ہم سونے مدینے والے کے دین میں اس کو شامل کریں۔ میں آخر اگر شاہ جی کی اجازت ہو، دو چار منٹ، صرف دو چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں، ایک ہے محمد بن عبداللہ کی، اور دوسری حیثیت ہے محمد الرسول اللہ کی۔ مکہ والے محمد بن عبداللہ کو مانتے تھے، محمد الرسول اللہ کو نہیں مانا۔ محمد بن عبداللہ کو مانتے تھے۔ ابو لہب نے آپ کی ولادت کی خوشی منائی، مکہ والوں نے کہا صادق ہے، امین ہے، اپنی امانتیں رکھواتے تھے سونے کے پاس، اپنے جھگڑے جو ہیں ان کے فیصلے کرواتے تھے، اور کہا کرتے تھے لا یوزن بہ رجل عقلا ولا شرفا ولا عدل، کہ کوئی اور جوان ایسا سونا نہیں، ایسا معزز نہیں، ایسا محترم نہیں، ایسی سچی بات کرنے والا کوئی۔ مانتے تھے، لاڈ کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ لیکن جب محمد بن عبداللہ نے کہا میں محمد الرسول اللہ بن گیا ہوں، تو انہی مکہ والوں نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے آپ کی ولادت کی خوشی کس نے منائی تھی؟ ابو لہب نے، سگا چچا تھا۔ لونڈی نے آ کر بتایا، اس کو انعام و اکرام سے نواز دیا۔ ابو لہب، اور 40 سال کے بعد جب سید الرسول نے کہا کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر کہ میں رسول بنا دیا گیا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، تو سب سے پہلے آپ کی بات کی مخالفت کرنے والا، آپ کی نبوت کی مخالفت کرنے والا، آپ کی رسالت کی مخالفت کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، وہی ابو لہب تھا جس نے ولادت کی خوشی منائی، اور اس نے جو الفاظ کہے تھے اللہ رب العزت نے اس کی پھٹکار کے طور پر سورت نازل کی۔ آج تک اور قیامت تک ہر قرآن پاک پڑھنے والا کہتا ہے تبت یدا ابی لہب اے ابو لہب، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تو برباد ہو جائے، ستیاناس ہو تیرا، ہلاکت ہے تیرے لیے۔ حضرات سوچنے کی بات یہ ہے، ولادت کی خوشی اصل چیز نہیں، اصل چیز رسول اللہ کی رسالت ہے، رسول اللہ کی نبوت ہے، رسول اللہ کی تعلیمات ہیں، رسول اللہ کے احکامات ہیں، رسول اللہ کے فرامین۔
اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آپ کی ولادت کو احسان نہیں بیان کیا، آپ کی بعثت کو احسان بیان کیا۔ لقد من اللہ علی المومنین، لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم من آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے احسان کیا مومنوں پر کہ ان میں سے، ان کے نفسوں میں سے ایک رسول مبعوث کیا۔ بعثت کو احسان کہا ہے، بعثت اسی لیے کہا ہے کہ اصل چیز سونے نبی کے احکامات کو ماننا ہے، آپ کے ارشادات کو ماننا ہے۔ اگر آج میں جھنڈیاں نہیں لگا سکا تو کوئی بات نہیں، ایک کاش میں سونے نبی کی شریعت کا، آپ کے دین کا جھنڈا بلند کرنے کی توفیق رکھتا ہوں۔ آج اگر میں رنگ نہیں بکھیر سکا تو کوئی بات نہیں، ایک کاش مجھے یہ توفیق ملے کہ میں اپنی زندگی کو سونے نبی کی سیرت کے اندر رنگ لوں۔ آج اگر کمک میں نہیں جلا سکا تو کوئی بات نہیں، ایک کاش میں اپنی زندگی کو سونے نبی کی تعلیمات کے ساتھ منور کر سکوں۔ یہ ہے، تم مناتے ہو دن، جس کا دن مناتے ہو اس کو مناؤ تو بات بنے نا، جس کا دن مناتے ہو اس کو مناؤ تو بات بنے، اس کے رب کو مناؤ تو بات بنے۔ وہ تو قیامت کے روز کیا کہے گا؟ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اس نے اگر شکایت لگا دی کہ میری قوم نے قرآن پاک کو نظر انداز کر دیا تھا تو کس کو مناؤ گے؟ اگر اس نے کہہ دیا کہ سحقن سحقن لمن غیر دینی، دور ہو جائیں میری نگاہوں سے وہ جنہوں نے میرے دین کو تبدیل کر دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ کس کو مناؤ گے؟ اس کو مناؤ جس کا دن منانے کی کوئی، اس کو مناؤ تو بات بنے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ۔